اچھا، اب یہ جو میڈیا کی صورتحال ہے، اس پر میں اپنا ذاتی خیال آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اوپینین دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ٹارگٹ کرنے کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ ڈیٹ بیک کرتا ہے لائرز موومنٹ جب شروع ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے یہ لائسنسز اس لیے دیے تھے کہ وہ حکومت کا بھونپو بنیں گے، اور حکومت کا وہ جو بھی کارگل وار میں ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب لائرز موومنٹ ہوئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ چینل کسی اور وجہ سے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں، یہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ تب سے ہلکی ہلکی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس جن کو واپس بوتل میں بند کیا جائے۔ تو آپ کیونکہ ایکٹیولی ابھی بھی وہاں موجود ہیں، آپ ان سب چیزوں کو فیس کر رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنا اوپینین بھی شیئر کریں۔ جی بالکل، اس کی جو پہلی کوشش تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ چینلز جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں، پروبیبلی ہوں، 1996۔ ہوں، اور اس کے بعد اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا کہ یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر جب ہوں، کارگل ہوا جیسے آپ نے بتایا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جب ون سائیڈڈ نیریٹو گیا تو پھر پتہ لگا کہ نہیں نہیں، پی ٹی وی پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، اس لیے انڈیپینڈنٹ چینلز چاہیے۔ اور پھر وہی ہوا کہ چونکہ اخبار یا ٹی وی یا جو بھی تھے، ان کو تو اپنا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، جو کچھ بھی سامنے چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے، کچھ ہوں، بھی ہو جائے۔ تو اس وقت جب یہ 2007 کی موومنٹ تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوں، تھی۔ اس سے پہلے جو تھا وہ چل رہا تھا، جوڈیشل موومنٹ تھی، پھر جوڈیشری بحال ہو گئی، بحال ہو کے 3 نومبر 2007 کو جو تھا وہ ایمرجنسی دوبارہ سے امپوز ہوئی، اور اسی رات کو ہم 5 اینکرز کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی، بالکل۔ جس میں نصرت جاوید تھے، کاشف عباسی اور میں یہ آر وائی سے تھے، جیو سے حامد میر صاحب تھے اور شاہد مسعود صاحب تھے، مشتاق اور نصرت صاحب کا پروگرام آج ٹی وی سے چلتا تھا تو وہ بھی بند ہوا، اور میرا اے آر وائی سے اور کاشف کا چلتا تھا وہ بھی بند ہوا۔ تو یہ جو 4 مہینے مجھے یاد ہے، 18 فروری کے انتخاب ہوئے، اس کے بعد ہم پہ پابندی پیپلز پارٹی نے پھر اقتدار میں آ کے تو ہٹائی۔ اس ہوں، دوران بھی شہید ہو گئی اور سارا کچھ۔ تو ایک خواب جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہوں، اسی طرح اخباروں کے لیے بھی تھا، جب ٹی وی نہیں تھا تو اخبار تھے، اخباروں کو بھی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہوں، رہی، لیکن یہ ہو نہیں سکا کبھی بھی، اور یہ ہو نہیں سکے گا کبھی بھی، اس لیے کہ آپ ہواؤں کے اپوزٹ نہیں چل سکتے ہوں، اور ہواؤں پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتے۔ آج اگر آپ اپنے چینلز کو دبا کے جو آپ نے ان کی کریڈیبلٹی کا حال کر دیا ہے، آپ دنیا میں جب بھی کوئی بات کرنے لگے گا تو پاکستان کے چینلز کو تو آپ ڈسکریڈٹ کر چکے ہوں، ہوئے ہیں، پاکستان کے اخبارات کو آپ نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہوا، آپ کو کوئی ایک ایسی آوازیں کم ملیں گی کہ جن کو آپ پیش کر سکیں گے کہ یہ کریڈیبل وائسز ہیں اور ہوں، یہ بات کہہ رہی ہیں ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس کے لیے۔ تو ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں اسٹیبلشمنٹس کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی، مگر میرا خیال ہے کہ ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، اب آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہے، ہوں، آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا، بجائے یہ کہ آپ آوازوں کو بند کریں۔ ہوں، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو جمہوریت پسند ہونا پڑے گا، آپ کو ان ساری چیزوں پہ زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو آزادی دے دیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے، لوگ اپنے آپ کی اظہار رائے کرتے رہے، اور یہ جو غصہ اور غم آپ نے سینسر کر کر کے لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے حکمرانوں کے خلاف اور مستقل حکمرانوں کے خلاف، یہ کوئی دنوں کا نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے سے جو آپ ہوں، کوششیں کرتے ہیں زباں بندی کی، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے۔ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ ہے، یہ خام خیالی ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر سکیں گے۔